نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ النبی الکریم الامین وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ معزز ناظرین و سامعین، اس وقت آپ کے سامنے ایک مشہور زمانہ ذاکر، فیصل آباد کا رہنے والا، جو سب سے بڑا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دشمن، جس نے جناب سید صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی توہین کی اور پھر اس پہ پرچہ کٹا تو وہ بھاگ گیا۔ بہرحال اس کا ایک کلپ مجھے موصول ہوا، سب سے پہلے یہ سن لیں، پھر اس پر میں انشاءاللہ تبصرہ پیش کرتا ہوں۔ مولا امیر المومنین سے ایک بندے نے آ کے پوچھا، یا علی، نبی نے کہا تھا کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے۔ مولا فرمایا بے شک۔ اس کا عبادت تو اللہ کی ہوتی ہے۔ یا علی، مجھے سوال کا جواب دیجئے، آپ کا چہرہ دیکھیں، عبادت آپ کی ہوگی یا اللہ کی؟ یعنی ایک بندے نے آ کے حضرت مولا کائنات شرع یزدہ سے سوال کیا کہ یا علی، یہ بتائیے، آقا کریم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا النظر الی علی عبادہ، علی کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے، اور دوسری حدیث ہے النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ تو اس بندے نے یہ سوال کیا، اس نے کہا کہ یا علی، یہ مجھے بتائیے، اس سوال کا جواب دیجئے، چہرہ آپ کا دیکھیں عبادت خدا کی کیسے؟ اب یہ ایک سوال کیا گیا۔ اب سنیے اس پر جو اس ذاکر آصف علوی کا تبصرہ ہے، اور یہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ مولا امیر المومنین کی حدیث ہے۔ سب سے پہلے تو میں اس سے حوالہ طلب کرتا ہوں، مجھے وہ کتاب، آپ نے علم کے نیچے جو قسم اٹھائی ہے، آپ کی قسمیں بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، کبھی علم اٹھا کے کر لیتے ہیں تو کبھی جناب والا قرآن اٹھا کے کر لیتے ہیں، نہ شرم نبی نہ خوف خدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ بہرحال اس کا حوالہ مجھے آپ نے بتانا ہے کہ یہ کافی میں ہے، تہذیب الاحکام میں ہے، ملا یحضرہ الفقی میں ہے، الاستبصار میں ہے، کس تفسیر کے اندر یا کس کتاب کے اندر تمہارے ہاں یہ عبارت ہے بہار الانوار کی 110 جلدوں میں کوئی ایک جلد کے اندر ایک صفحے میں یہ حدیث ہو تو یہ سینڈ کیجیے گا، بتائیے گا۔ لیکن بہرحال یہ آصف علوی نے ایک سوال گھڑ لیا کہ مولا امیر المومنین سے یہ پوچھا گیا۔ اب مولا علی نے کیا جواب دیا، یہ سنیے۔ چہرہ آپ کا دیکھیں، عبادت اس کی کیسے؟ یعنی چہرہ آپ کا دیکھیں، عبادت اس کی کیسے؟ اللہ کی عبادت کیسے جبکہ چہرہ تو آپ کا دیکھا؟ اس کا مطلب عبادت آپ کی ہوئی؟ اس کا مطلب عبادت آپ کی ہوئی، یعنی اگر چہرہ آپ کا دیکھا تو عبادت آپ کی ہوئی۔ یہ آصف علوی کے جملے ہیں۔ اگر عبادت آپ کی ہوئی پھر وہ وحدہ لا شریک کیسا؟ اگر عبادت آپ کی ہوئی تو وہ وحدہ لا شریک کیسا؟ اب یہاں پہ میں آپ کو بتاتا ہوں، یعنی اگر چہرہ علی کو دیکھنا علی کی عبادت ہے تو اللہ رب العالمین کی عبادت نہیں ہے، تو یہ پھر دل تھام کے بیٹھے، کچھ حوالے آپ کی فروع الکافی سے دیتا ہوں۔ اب کس کس کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے، تو گویا پھر وہ ساری عبادتیں جو ہیں جناب والا وہ اس کی بھی ہو گئیں۔ اللہ وحدہ لا شریک تو نہ رہا، ایاک نعبد وہ تو خارج ہو گیا، وہ واحد تو نہ رہا۔ کیوں؟ اس لیے ایاک نعبد کا مطلب کیا ہے کہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو عبادت تو مولا کائنات کی بھی ہوگی۔ بلکہ آگے سنیے کس کس کی ہو رہی ہے۔ یہ میرے پاس الفروع من الکافی ہے، اور اس کی جلد ہے 4، کتاب الحج، صفحہ 995۔ تو اس کے اندر حدیث نمبر ہے 6806، اور باب باندھا گیا باب فضل النظر الی الکعبہ، کعبہ کی طرف تکنے کی فضیلت۔ تو اس میں لکھا ہے ان ابی عبداللہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے ارشاد فرمایا قالا النظر الی الکعبہ عبادت، کعبے کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے۔ تو پھر عبادت تو کعبے کی ہوئی، اللہ کی کیسے؟ کیونکہ بقول آپ کے علی کو دیکھنا اگر عبادت ہے تو یہ علی کی عبادت ہے، اللہ کی کیسے؟ تو پھر کعبہ کی عبادت ہوئی، اللہ کی کیسے؟ یہ جواب دے آصف علوی صاحب، یا پھر یہ کہہ دے کہ یہ حدیث من گھڑت ہے، ہمارے امام سے نہیں پوچھا گیا، کلینی نے ویسے ہی بکواس کر دی ہے۔ ابھی ٹھہریے، ابھی آگے بھی پڑھتا ہوں۔ آگے لکھا وَالنَّظْرُ إِلَى الْوَالِدَيْنِ عِبَادَةٌ، اور والدین، ماں اور باپ کا چہرہ تکنا بھی عبادت ہے۔ تو یہ تو عبادت ابو کی ہوئی، یہ تو عبادت امی کی ہوئی، یہ تو عبادت بیبے کی ہوئی، تو پھر عبادت اس کی کیسے؟ بقول تمہارے آصف علوی، ہر گھر میں جناب والا کروڑوں اربوں خربوں والدین، آپ بھی تو والد ہوں گے کسی کے، آپ کے بھی تو والدین ہوں گے، بتائیے ہر گھر میں جناب والا جو ہے وہ عبادت ہو رہی ہے، تو بقول آپ کے عبادت تو اس جس کا آپ نے چہرہ دیکھا ہے اس کی ہو رہی ہے، نہ کہ اللہ کی ہو رہی ہے۔ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تو نفی ہو گئی، کیونکہ علی کا چہرہ تکنا عبادت ہے، تو عبادت علی کی ہے، خدا کی کیسے؟ تو پھر والدین کو تکنا عبادت تو والدین کی ہوئی، خدا کی کیسے؟ اس کا جواب مجھے آپ نے دینا ہے۔ اور آگے سنیے وَالنَّظْرُ إِلَى الْإِمَامِ عِبَادَةٌ،
اور امام کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے. چلے آپ کے بقول تو 12 ائمہ ہیں، 13واں امام تو ہے ہی کوئی نہیں، اور مساجد کے امام ہی کوئی نہیں، اور ہر فن کا جو ماہر ہے وہ امام ہی کوئی نہیں، آپ نے تو امام ہی لینا ہے یہ ائمہ معصومین بقول آپ کے. تو یہ پھر ان کی بھی عبادت ہوئی. تو ایاک نعبد تو اللہ کا اللہ نہ رہا نا، اکیلے خدا کی تو عبادت نہ ہوئی. 12 ان کی ہوگی، کروڑوں اربوں خربوں والدین بھی ہو گئے، کعبہ بھی ہو گیا. بلکہ یہ الاصول من الکافی، اس کی جلد 2 اور باب ہے کتاب فضل القرآن، اور اس کا باب ہے باب قراءۃ القرآن فی المصحف، مصحف میں قرآن کی تلاوت کرنا، سامنے نسخہ قرآنی رکھنا. تو اب یہ حدیث سن لے، اس حدیث کے مطابق تو قرآن کو دیکھنا بھی عبادت، تو عبادت تو قرآن کی ہوئی، اللہ کی کیسے بقول آپ کے. حدیث نمبر ہے 3511. اسحاق بن عمار کہتا ہے کہ ان ابی عبداللہ قال قلت له جعلت فداک، میں نے حضرت امام جعفر الصادق سے کہا کہ اللہ میں آپ پہ قربان ہو جاؤں. انی احفظ القرآن علی ظہر قلبی، میں نے اپنے دل کے اوپر قرآن کو حفظ کر لیا ہے. فقرأوا علی ظہر قلبی افضل او انظر فی المصحف، اس نے کہا کہ میں دل میں قرآن یعنی زبانی قرآن پڑھوں یہ افضل ہے، یا مصحف کو دیکھ کر قرآن پڑھوں یہ افضل ہے. قال فقال لی بل اقرأہ وانظر الی المصحف فهو افضل. تو حضرت امام نے کہا کہ دیکھ کر قرآن پڑھو، اس لیے کہ مصحف کو دیکھ کر قرآن پڑھنا یہ افضل ہے. اما علمت ان النظر فی المصحف عبادہ، کیا تو نہیں جانتا کہ مصحف کو دیکھنا بھی عبادت ہے. اس روایت سے معلوم ہوا کہ قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ عبادت ہے. اور بقول علوی کے جس کو دیکھا جائے عبادت تو اس کی ہوتی ہے، مولا کی کیسے؟ تو پھر عبادت تو قرآن کی ہوئی، عبادت تو مولا کی نہ ہوئی. اور کروڑوں والدین کی عبادت ہوئی، مولا کی تو نہ ہوئی. 12 ائمہ کی عبادت ہوئی، مولا کی تو نہ ہوئی. ایاک نعبد و ایاک نستعین کدھر گیا؟ پھر نماز میں جھوٹ بولتے ہو تم، فجر میں، زور میں، عصر میں، مغرب میں، عشاء میں، اور ہر رکعت میں جھوٹ بولتے ہو ایاک نعبد و ایاک نستعین. جبکہ سلام پھیر کے تم گھر جاتے ہو، ماں کی زیارت کرتے ہو تو عبادت تو ماں کی ہوئی. باپ کی زیارت کرتے ہو عبادت تو باپ کی ہوئی. قرآن کی زیارت کرتے ہو عبادت تو قرآن کی ہوئی. کعبہ کو دیکھتے ہو عبادت تو کعبے کی ہوئی. اور کعبہ اللہ نہیں ہے، یہ بھی نہ کہہ دینا کہ کعبہ خدا ہے، غیر اللہ ہے. ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، فضیلت والی وہ جگہ ہے، لیکن خدا نہیں ہے. قرآن مصحف ہے، کلام ہے، خدا نہیں ہے. یہ بھی تم نہ کہہ دینا کہ جی قرآن خدا ہے. یہ تفسیر میرے پاس تفسیر البرہان کے اندر امام ششم سے ہی پوچھا گیا تھا، بلکہ امام پنجم سے پوچھا گیا تھا. یہ حدیث ہے تفسیر البرہان کے اندر جلد 1 صفحہ 31 کے اندر حدیث نمبر 13. جناب زرارہ بیان کرتے کہ میں نے حضرت ابو جعفر علیہ السلام یعنی امام باقر سے قرآن کے بارے میں سوال کیا. آپ نے فرمایا قرآن خالق ہے نہ مخلوق. تو خالق جب ہے نہیں بلکہ یہ خالق کا کلام ہے، تو جب یہ خالق نہیں تو عبادت تو قرآن کی ہو گئی، کیونکہ جب قرآن کو دیکھ کے پڑھا گیا. اللہ کی بھی عبادت، قرآن کی بھی عبادت، اللہ کی عبادت، باپ کی بھی عبادت، اللہ کی عبادت، ماں کی بھی عبادت، اللہ کی عبادت، امام کی بھی عبادت، اللہ کی عبادت، علی شیر خدا کی بھی عبادت. تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین تو نہ رہا. اگلے جملے سنیے آگے آصف علوی نے کیا کہا ہے. اس کی بھی عبادت کریں، تیری بھی عبادت کریں. یہ نبی کیسی حدیث کہہ گئے کہ علی کا چہرہ دیکھنا عبادت ہے؟ کتنا مشکل سوال تھا. یعنی اس کی بھی عبادت کریں، تیری بھی عبادت کریں، یہ نبی کیسی حدیث کہہ گئے؟ تو یہ امام کیسی حدیث کہہ گئے؟ حضرت امام جعفر صادق کیسی حدیث کہہ گئے؟ حضرت امام محمد الباقر کیسی حدیث کہہ گئے؟ میرا سوال ہے آپ سے. اتنا مشکل سوال تھا. مولوی کے پاس آیا ہوتا وہ حدیث ہی واپس لے لیتا. مولوی کے پاس آیا ہوتا تو یہ حدیث ہی واپس لے لیتا. اب سوال، اب یہ حدیث تمہارے پاس آئی ہے، یہ اب دیکھتی ہیں آپ سے علوی واپس لیتا ہے یا اس کی طویل کرتا ہے. طویل کرنا بابا، میں آپ کے انتظار میں بیٹھا ہوں. مولوی کے پاس آیا ہوتا وہ حدیث ہی واپس لے لیتا. وہ کہتا ہے یہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے. یہ مولوی کہتا ہے یہ حدیث ہی ٹھیک نہیں ہے. اچھا مولوی تو کہہ دیتا ہے یہ حدیث ٹھیک نہیں ہے بقول تمہارے، جبکہ آج تک کسی مولوی نے یہ نہیں کہا. لیکن تم ان کے بارے میں کیا کہو گے کہ یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ اگر تم کہو گے کہ یہ ٹھیک ہے تو پھر عبادت تو خدا کی بھی ہوئی، عبادت ماں کی بھی ہوئی، عبادت خدا کی ہوئی، عبادت تمہارے پاپا کی بھی ہوئی.
इबादत जनाब वाला खुदा की भी हुई, इबादत काबा की भी हुई, इबादत खुदा की भी हुई, इबादत इमाम की भी हुई, इबादत जनाब वाला खुदा की भी हुई, इबादत कुरान की भी हुई। अब तुम क्या करते हो, वापस लेते हो या नहीं वापस लेते? अगर तुम कहोगे नहीं 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 ये तो मनगढ़ंत है, तो तुम्हारा हसन अल्लाह यारी कहता है कि इसके अंदर तमाम हदीसें ठीक हैं, जी तमाम हदीसें ठीक हैं, फिर उसको जुठलाना। और तुम्हारा मुल्ला बाकर मजलिसी वो भी कहता है कि ये हदीस ठीक है। ए मेरा हाथ है सरकार बाबुल हवाइज के अलम पे जुमला अली का ना हो, मेरा मालिक इस जुबान को दोबारा मिंबर पे बोलने ना दे। उस बंदे का चेहरा तेरा देखे इबादत अल्लाह की कैसे होगी? उस बंदे ने कहा कि चेहरा आपका देखे इबादत खुदा की कैसे होगी, तो आगे से हजरत अली ने मुस्कुरा के कहा, अली मुस्कुरा के फरमाते जाहिल, अगर चेहरा मेरा है तो मेरी इबादत है, अगर चेहरा उसका है तो उसकी। हाँ, आपने कहा जाहिल, अगर चेहरा मेरा है तो मेरी इबादत है, अगर चेहरा उसका है तो उसकी इबादत है। अच्छा, चेहरा पापा का है तो पापा की इबादत है, तो क्या पापा का चेहरा खुदा का चेहरा है? तुम्हारी बेबे का चेहरा खुदा का चेहरा है? इमाम का चेहरा खुदा का चेहरा है? या काबा जो है वो मुजस्सिम जो घर है ये खुद खुदा है? या कुरान जो है ये खुद खुदा है कि जिसको देखना इबादत है? तुम्हारे जैसे कमीनों के बारे में इमाम सज्जाद ने कहा था कि ऐसी कौम आएगी जो हमारे बारे में ऐसे गुलव की बातें करेंगे जैसे नसारा ने ईसाई हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कही और यहूदियों ने हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में कही। उन्होंने तो इब्नुल्लाह तक कहा और तुम तो खुदा बना गए। यानी मतलब है मौला अली का चेहरा खुदा का चेहरा हो गया। फिर आगे फिट कर देना फ़ाइनमा तुवल्लू फसम्मा वजहुल्लाह, तुम जिधर भी देखोगे उधर ही खुदा का चेहरा है, तो पता चला अली हर जगह है, क्योंकि अली का चेहरा खुदा का चेहरा है। आगे वजहुन वाली आयात सारी फिट कर देना, क्योंकि तवील तो मिल गई तुम्हारे पास। उम्मीद है कि अकल ठिकाने आ गई होगी, इससे तौबा करो, वरना शिर्क काबिल माफ़ी नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता है बड़े बड़े गुनाहगारों को मैं बख्श दूंगा, लेकिन शिर्क काबिल माफ़ी नहीं है। और तुम उम्मत मुस्लिमा को मुशरिक बनाना चाहते हो, और आगे वाह वाह करने वाले जाहिल सारे के सारे तुम्हारे शिर्क पर दाद दे रहे हैं और समझते हैं कि यह मोहब्बत है और यह मोहब्बत क़यामत के दिन काम आएगी। जिल्ला फिल्ला बिल्ला, मुशरिकीन और काफिरीन की शफात ना आइम्मा करेंगे, ना अंबिया करेंगे, ना शुहदा करेंगे, ना उलमा करेंगे, उनकी शफात अहले ईमान के लिए होगी। इसलिए हम तुम्हें दावत देते हैं इन शिरकी अकीदे से बाज आओ और तबर्रा से भी बाज आओ और आलम इस्लाम की इस मुकद्दस जमात अहले सुन्नत में शामिल हो जाओ, जो अफरात व तफरीक से पाक और हर नाकिस अकीदे से पाक, और जिनका अकीदा धुला हुआ जनाब वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चलता हुआ सहाबा इकराम अहले बैत और मुहद्दिसीन से होता हुआ हम तक पहुंचा। अल्लाह ताला तुम्हारे शर से और तुम्हारी कौम के शर से उम्मत मुस्लिमा को अल्लाह पाक महफूज फरमाए।